میں نے ایک تعویذ لکھا، تعویذ لکھ کے بولا بغل بھائی جا کے دینا عصر کی نماز کے بعد۔ السلام علیکم۔ ہمارے ایک استاد ہیں بالکل کم عمر کے، وہ مجھے قرآن شریف پڑھاتے، وہ آپ کے پاس کچھ تعویذ دی۔ اچھا، میں تعویذ دینے والا، مجھے تعویذ دیے کیوں پتہ نہیں، آپ تعویذ کی جیسے مسجد ہے وہ بتا رہے مرحوم ہو گئے، جیسے تعویذ لے کے وہ کاغذ کو جیسے کھولنا، کھولے بھی نہیں پورا، کھولتے ہی تو چیخ ماری، ایک دم زبردار گرجدار چیخ، استغفر اللہ کیا ہے، ایک دم چیخ، شیطان ہے لوگ ہیں۔ اب یہ بیچارے ڈر کے مارے کھڑے ہو گئے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آوازیں ڈال رہے ہیں، وہ ایسے ہی وہ ویسے ہی، گمراہ ہے، وہ فتنہ ہے، یہ فقرات ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی۔ آخر بیچارے لا کے تعویذ میرے ہاتھ میں تھما دیے، بولے تھما جاؤ جاؤ لے کر اللہ اکبر، مسجد ہی ہنگامہ کر دیے گئے، حالانکہ مسجد میں ایک آدمی بھی نہیں تھا، ایک مصلی بھی نہیں تھے، مسجد پہ رقص کر رہے ہیں۔ جیسا شیطان کسی پر مسلط ہو جاتا ہے، ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں، آنکھ کو آگا بولتے ہیں جی، رقص کر رہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ایک دم سنجیدہ مزاج کا آدمی ہو۔ میں بولا اچھا، آخر کار انہوں نے مجھ سے اچھا اب تو بتا دو کیا لکھ کے دیے، کیا لکھ کے دیے، تعویذ لکھنے والے کو آپ نے تعویذ لکھ کے دیا، کیا لکھ کے دیے بتا دو۔ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں لکھا، بس یہی لکھا کہ امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے اور کچھ نہیں لکھا، میں نے اعلیٰ حضرت کا نام لکھ کے دیا، اگر وہ رحمانی ہوتا تو خوش ہوتا، شیطانی رہنے کی وجہ سے شیطان مسلط ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آج کل ویسے ہی ہے، ہر جگہ ویسے ہی ہے۔ تو پتا چلا درگاہ کو جانے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں کے لیے درگاہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اعلیٰ حضرت کا نام بتا دو تو شیطان خود بخود آ جائے گا۔ اللہ، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی روحانیت، سبحان اللہ، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شخصیت، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ روحانیت کی بات جب آئی تو مجھے یہ بات یاد آئی، ٹرپلیکیٹ کی سرزمین ہے، وہاں 12 دن جلسے ہوتے مرکز میلاد کمیٹی کے جانب سے۔ آپ کو پتا ہے، اب مدراس والے نا، یہ مدراس والے ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے علاقے والے مجھے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، مرکز میلاد کمیٹی کی طرف سے جلسے، ایک جلسے میں ایک مولانا آئے بریلی شریف سے آئے، انہوں نے تقریر میں کہا کہ دیکھو مجھے 30 سال پہلے کینسر ہوا، 3 دن پہلے نہیں، 30 سال گزر گئے، لیکن آج بھی تمہارے سامنے میں زندہ ہوں، صحت مند ہوں، پوری خلقت جو ہے مجھ پر تعجب کر رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں جب مجھے یہ بیماری آئی تو میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا، حضرت مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت اب کرم فرمائیے، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے۔ میں نے سنا کہ حضرت ہمیشہ جو ہے مراقبے کی حالت میں رہا کرتے تھے، آنکھیں بند، دیکھنے کو کرتے ہیں بند اپنی آنکھیں، دیکھنے کو کرتے ہیں بند اپنی آنکھیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ اگر دیکھنا ہے تو وہ لوگ اللہ والے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہمیشہ ان کی آنکھیں بند رہتی تھی۔ کہا کہ اچھا کچھ پانی رکھا ہوا تھا، مولانا نے کہا اللہ شاہد ہے، تھوڑا سا پانی تھا تو آپ نے کچھ ایسے ٹھوک کے دے دیا، کہتے کہ بس وہ پانی پینا تھا، 30 سال گزر گئے، آج بھی تمہارے سامنے زندہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے ہاسپٹل میں اس کا علاج نہیں ہے،
आला हजरत के फर्जंद की फूक में इसका इलाज है। सुभान अल्लाह, फर्जंद के अंदर ये रूहानियत का आलम, तो वालिद मोहतरम आला हजरत की रूहानियत का आलम क्या होगा, सुभान अल्लाह, हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का खानवान, आला हजरत अजीम अल बरकत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कौन है? मुजद्दिद है। आप मुजद्दिद वक्त गुजरे हैं। मुजद्दिद किसे कहते हैं? तजदीद करने वाला। जब फिजाओं में अकायद के अंदर, आमाल के अंदर जी गलत सलत बातें जब दाखिल हो जाए तो उसे पाक करने वाले को मुजद्दिद कहते हैं। सुभान अल्लाह। जिनके अकायद जी कुरान व हदीस से हटकर अगर किसी का अकायद हो जाए, उसे दुरुस्त करने वाले को, बिल्कुल आसान ज़बान में मैं पेश कर रहा हूँ, उसे सही करने वाले को मुजद्दिद कहते हैं। सुभान अल्लाह, और 100 साल में ये मुजद्दिद पैदा होते हैं। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ये ऐसे मुजद्दिद हैं, अल्लाहु अकबर। मैं बरेली वाला नहीं, यूपी अब तक मैं नहीं गया। यूपी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बरेली शरीफ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो मद्रासी हूँ। मैं इसके बावजूद आला हजरत के ताल्लुक से कुछ बोल रहा हूँ तो ये आला हजरत की करामत है। ये सुभान अल्लाह, इन्हीं को औलिया अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को हलील्लाह कहते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला का बंदा आसमानों में मकबूल होता है तो उसके चर्चे जमीन पे होने लगते सुभान हैं। अल्लाह, बेशक। आसमान वालों में जब कोई अल्लाह का बंदा मकबूल हो जाता है तो उसकी मकबूलियत का असर जमीन पर इतना गालिब आ जाता है, बड़े तो बड़े, बच्चे तो बच्चे, अपने तो अपने, गैर भी उनका नाम लेना शुरू कर देते हैं। गैर भी उनका नाम लेना शुरू कर देते हैं। वो है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह। आपको पता है 1850 पर 656 ईस्वी में आप पैदा हुए बरेली शरीफ में। आप एक साल के बाद जंग आज़ादी का सिलसिला शुरू हुआ 1857। इससे एक साल पेशतर आप पैदा हुए 1856 में आप पैदा हुए बरेली शरीफ में। और आपके वालिद अल्लाह अकबर बड़े पारसा, बड़े मुत्तकी, परहेजगार और वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे, हजरत मौलाना तकी रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह। उनकी एक किताब है, बड़ी नायाब किताब, अलम नशरा पर उन्होंने 1000 सफ़हात पर एक किताब लिख दी है। सुभान अल्लाह, कितने सफ़हात पर? सूरा कितना छोटा है, अलम नशरा कितने सफ़हात पर? 1000 सफ़हात पर आपने किताब लिख दी। अल्लाह पर। ये है आला हजरत के वालिद साहब हजरत तकी रज़ा साहब रहमतुल्लाह ताला। और आपकी वालिदा मोहतरमा बड़ी पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहा। इन दोनों से पैदा हुए अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह ताला। तो आपका नाम मोहम्मद रखा गया और इसके ताल्लुक से मुख्तलिफ अक़वाल मौजूद हैं। अल-गरज़ अहमद रज़ा। आपको पता है कि अहमद रज़ा का लफ्ज़ी माना क्या है? अहमद रज़ा। अहमद किसका नाम है? रसूल पाक जी, रसूल पाक। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अहमद का जिक्र किया है। वो मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है कि तुम खुशखबरी सुनाओ, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी सुनाते हैं कि मेरे बाद एक रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले जिनका नाम अहमद है। हुजूर का नाम इसमें गिरामी क्या है भाई? अहमद। अहमद रज़ा किसे कहते हैं जी? हमारी ज़बान में खुश हो जाना। तो अहमद रज़ा, अहमद आपसे खुश हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे राज़ी हैं। तो नाम बता रहा है कि आप वो हस्ती हैं कि जिससे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हैं। सुभान अल्लाह। अहमद रज़ा। आपको पता है एक बच्चा हाफिज बनने के लिए कितने साल लगते हैं भाई? कुंज ज़हन वाला बच्चा भी 4 साल,
4 سال میں حافظ قرآن بنتا، یہ فضل ہے اللہ کا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. 4 سال کی عمر میں ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، کم از کم 3 سال میں، اور ایک دم ذہین بچہ 2 سال 2.5 سال میں بھی قرآن شریف کا حافظ بن جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت یہ ہے، آپ کی عمر 4 سال تھی تو حافظ قرآن بن گئے. اللہ اکبر. 4 سال میں بھائی، 4 سال کا بچہ، ابھی بات بھی اسے تتلا کر بات کرتا. 4 سال کا بچہ مکمل حافظ قرآن بن گیا. اللہ اکبر. بعض روایتوں میں آیا ہے 4 سال کی عمر. اللہ اکبر. اور یہ فتویٰ دینا یہ سب کی بس کی بات نہیں. فتویٰ دینا یہ سب کی بس کی بات نہیں. علمی صلاحیت رہنا چاہیے. اور کئی علوم کے اندر عبور آنے کے بعد، کسی مفتی کی صحبت کے بعد، ایک مدت دراز کے بعد پھر فتویٰ دینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جو ہمارے تمل ناڈو کی چیف قاضی ہے نا، وہ بھی فتویٰ نہیں دیتے، اپنے بڑوں کے فتووں کو نقل کر کے دستخط دیتے، فتویٰ نہیں دیتے آپ. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 13 سال کی ہوئی. 13 سال کا بچہ ہی، 13 سال کی عمر میں آپ سب سے پہلا فتویٰ آپ نے دیا. سبحان اللہ. 13 سال کی عمر میں. اور اپنے والد صاحب کے پاس ادباً جو ہے آپ اپنے فتوے کو پیش کرتے، تاکہ اس کے اندر کوئی ترمیم وغیرہ تصحیح کے لیے پیش کرتے. اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ فتوے کو پیش کیا کرتے. 13 سال کی عمر میں آپ جو ہے فتویٰ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اتنی بڑی صلاحیت والے. اور پھر جب آپ کی عمر ابھی 10 سال نہیں ہوئی، درس نظامی سے فارغ ہو گئے. آپ ساری کتابیں پڑھ لی. آپ 8 سال گزر جاتے، پوری کتابیں نہیں پڑھتا. بیضاوی شروع کرنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا، سال ختم ہو جاتا. جی درس بخاری شروع کرنے سے پہلے پورا سال ختم ہو جاتا. اللہ اکبر. علم حدیث کا معاملہ یہ ہے، دیکھیے، ایک ہے علم حدیث، یہ ایک اصول علم حدیث، یہ ایک تفسیر ہے، اور ایک اصول علم تفسیر ہے، ایک فقہ ہے، ایک اصول فقہ ہے. یہ سارے علوم کے اندر آپ کو کما حق ہوئی مہارت ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 13 سال کا بچہ جب فتویٰ نویسی کر رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی صلاحیت کا کیا عالم ہوگا. 13 سال کا بچہ فتویٰ دے رہا ہے. اور پھر کسی نے کرنسی، آپ کے زمانے میں سکے تھے، یہ کاغذ کا نوٹ جو ہے نا، جسے کاغذ کا کرنسی کہتے ہیں، پیپر نوٹ، جب یہ انٹروڈیوس کیا گیا تو اس پر کسی نے فتویٰ طلب کیا. 12 سوالات اس پر کھڑا کر دیے. کتنے سوالات؟ 12 سوالات. 12 questions about the currency, note currency. تو آپ نے مکمل اس پر ایک کتاب ہی لکھ دی. اللہ اکبر. پوری کتاب تحریر فرمائی. اللہ اکبر. میں کیا بتاؤں آپ. اور علم حدیث کے اندر اس زمانے میں حضرت سورتی رحمۃ اللہ علیہ، سورت والے بزرگ، بہت بڑے محدث، 40 سال جنہوں نے درس بخاری کا سلسلہ جو ہے جاری رکھا. 40 سال تک آپ شیخ الحدیث و تفسیر تھے. حضرت سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب پہلے تفسیر حدیث کے حوالے سے آپ نے آپ کے درس کو سنا، اللہ اکبر، اور علمی نکات کو آپ نے سنا، تو آپ کی زبان میں فیض رسا سے بے ساختہ نکلا. یہ فن حدیث کے اندر امیر المومنین ہے. تو آپ نے یہ خطاب سے نوازا، امیر المومنین فی الحدیث. حدیث کے امیر المومنین ہیں آپ. 10,000 سے زیادہ احادیث کا متن اسماء اور رجال کے ساتھ آپ کو یاد تھا. امام بخاری جب روایت کرتے ہیں، حدثنا عبداللہ حدثنا 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 عن ابی حدثنا. امام بخاری سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ تسلسل کے اندر 8 9
کتنے نریٹرز رہتے کہ امام بخاری نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں ان کے باپ سے سنا، انہوں نے تابعی سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا، صحابی نے رسول اللہ سے سنا۔ اب اسے کیا کہتے ہیں؟ اسماء و رجال، کبھی 8 کبھی 10، تو اسماء و رجال کے اسماء کے ساتھ 10,000 سے زیادہ احادیث کا متن آپ کو حفظ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محدث ہیں آپ، اس لیے محدث بریلی میں اکثر کہتا ہوں، محدث بریلی شمال ہند کے محدث ہیں آپ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی کو محدث کہا جائے تو آپ محدث ہیں، محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ ہے آپ کے علمی کارنامے، اور وقت کم ہے، انشاءاللہ میں ایک ایک بول کے کیا بیان کروں، اتنا آپ جانے سمجھے کہ آج میں انشاءاللہ کنز الایمان پر کچھ بولنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ حضرت والا نے کہا کہ یہاں سے آپ کچھ لے کے جائیں گے، نہیں انشاءاللہ بہت کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ چنئی کا ماحول، مدراس کا ماحول کیا تھا؟ ٹرپلی کے اندر 2 کتب خانے، ایک نظیر ایک وزیر، نظیر ایک گوہر۔ خود میرے گھر میں میری بڑی بہن وہ اردو اسکول میں پڑھی، قرآن کس کا قرآن کس کا ترجمہ؟ فتح محمد جالندھری صاحب کا ترجمہ، اور پھر ان کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی، ان کا ترجمہ، ان دونوں کا ترجمہ ہر گھر میں موجود، بیان القرآن جسے کہتے ہیں، تھانوی کا ترجمہ یا جالندھری کا ترجمہ۔ وجہ کیا ہے؟ بعد میں مجھے تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا یہ لوگ جو ہیں، یہ دیوبند جو ہے، شاہ دیوبند سے جو آتے ہیں، یہ لوگ زیادہ کمیشن دیتے ہیں۔ کمیشن کیا دیتے ہیں بھائی؟ کمیشن دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ جتنے بھی پرانے مسجدوں میں دیکھیے، آپ ہر مسجد میں آپ دیکھیں گے، پہلے اپنی بات ہے، الحمدللہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں، ہر مسجد میں تھانوی صاحب کا ترجمہ، جالندھری صاحب کا ترجمہ، فتح محمد جالندھری کا ترجمہ یا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچوچا شریف کے جو بزرگ تھے، محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، کچوچلی رحمۃ اللہ علیہ، آل رسول ہے آپ نے قرآن شریف کا ترجمہ لکھا۔ جب یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے پڑھا تو دیکھیے سادات کا کتنا احترام کرنے والے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ آل رسول نے اردو میں قرآن لکھ دیا ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، کنز الایمان تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اس ترجمے کا نام کیا رکھا گیا؟ ترجمے رضویہ کا نام کنز الایمان۔ کنز کسے کہتے ہیں؟ ٹریجری، خزانہ، ایمان کا خزانہ ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، ایمان کا خزانہ ہے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ یہی قرآن کو لوگ پڑھتے ہیں تو بعض گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بعضوں کو اللہ ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن شریف بعض پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض قرآن پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ سورہ فاتحہ نوجوانوں کے لیے میں دعوت فکر دیتا ہوں۔ کنز الایمان کا اردو ترجمہ بھی آ گیا، انگریزی ترجمہ بھی آ گیا ہے، آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ جتنے مترجم ہیں، ابو العلا مودودی جماعت اسلامی کا، تھانوی دیوبند کا، اور جالندھری، اور جتنے بھی ہیں مترجم ہیں اردو کے، سبھی نے یہی ترجمہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، دکھا، چلا نہیں دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ توجہ چاہتا ہوں، سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ نے سیدھا راستہ دکھا۔ جتنے بھی دیوبندی جتنے بھی ہیں سب کے سب انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ دکھا، سیدھا راستہ
دکھا. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ترجمہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا. دکھا اور چلا میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے. تو دکھا مطلب کیا ہوا؟ یہ پہنچے نہیں، کہاں لوگوں کو پہنچائیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یا اللہ سیدھا راستہ دکھا. اب یہ دکھاتے دکھاتے ان کا وقت ختم ہو گیا. دکھاتے دکھاتے اہاں جانی ہو گئے جی، عالم برزخ میں پہنچ گئے، کیونکہ یہ منزل کو نہیں پہنچے اور اعلیٰ حضرت وہ ہیں یہ منزل تک پہنچانے والے ہیں، ڈیسٹینیشن تک پہنچانے والے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے؟ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کا انعام ہوا ان پر جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، وہ اللہ کے بہترین دوست ہیں، اللہ کے رفیق ہیں وہ لوگ. اللہ کا انعام ان پر ہوا. انعام یافتہ ہے کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ صدیقین کا درجہ بھی رکھتے ہیں، شہداء کا درجہ بھی رکھتے ہیں اور صالحین کا درجہ بھی رکھتے ہیں. تو پتہ چلا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت خود صراط مستقیم کی شکل پہ جلوہ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت خود صراط مستقیم کی شکل میں جلوہ گری کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ سیدھے راستے پر چلا. جو پہنچا ہوا ہے وہ ان لوگوں کو پہنچائے گا. اور یہ دیکھنے کی بات جی، دیکھنے والا دیکھتا رہ گیا، وقت ختم ہو گیا، یہ خود نہیں پہنچا، دوسروں کو کہاں پہنچائے گا؟ اس کے بعد ایک ترجمہ آپ نے کیا. دیکھیے جہاں ترجمے کی ضرورت پڑی آپ نے ترجمہ کیا، جہاں ترجمانی کی ضرورت پڑی وہاں آپ نے ترجمہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے منزہ و مبرہ ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے نا. مکر یہ کس کی صفت ہے؟ یہ ناسوتی تن رکھنے والے ایک انسان کی صفت ہے. مکر و فریب. اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے. اللہ ہر نقص سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کی شان تمام ان عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَمَكَرَهُ مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہاں ان لوگوں نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ مکر کرنے والا ہے. یہ مکر کی صفت انسان کی صفت ہے، یہ کمینہ پن. اللہ تعالیٰ ان تمام انسانی صفات سے اللہ پاک ہے. اعلیٰ حضرت نے وہاں کیا؟ تدبیر کا لفظ استعمال کیا. اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں سورہ فتح کی دوسری آیت، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یہ دوسری آیت. اب اس کا سبب نزول، شان نزول کی طرف میں جاؤں تو وقت ہو جائے. یہاں سب نے یہ ترجمہ کیا. دیکھیے آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں. ہمارا عقیدہ ماتوری ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے حضرت؟ ہم کیا ہے؟ ماتوری. ہے کوئی شہر کا نام نہیں ہے. عقائد نسبیہ یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کی جو معتبر عقیدے کی کتاب ہے، فقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. تو یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقائد کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے عقائد قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کتابوں میں اس کی وضاحت ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کیا ہے؟ وہ گناہوں سے پاک ہیں. پاک ہے. گناہوں سے پاک ہیں. اپنا باپ، اپنی ماں اگر وہ گنہگار ہے بھی تو اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی، اس کی اولاد اپنے ابا کو جو ہے گنہگار نہیں ہوتی، بولنے میں کتراتی، بولنے میں کتراتی. اللہ اکبر. یہ سرکار دو عالم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے یہ دھوکے باز اور یہ غدار قوم نعوذ باللہ خود کو حنفی کہتے ہیں، خود کو مخلد کہہ کر تقلید کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں.
یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث ہے، یہ خود کو غیر مخلد کہتے ہیں، یہ سامنے سے بالکل روبرو بات کرتے ہیں اور ان کا فتنہ ہم پر آیا ہو جاتا ہے، لیکن یہ جتنے دیوبندی ہیں تبلیغی ہیں ان سے بچے رہیے، یہ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ مسجد جائیے، کیا کہتے ہیں؟ ہم حنفی ہیں، ہم بھی حنفی، اس کے آگے کچھ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ میں تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں، میں شافعی ہوں، حنفی ہوں، اب کیا کریں گے؟ نمبر 2 ہم کہتے ہیں ہم چشتی ہیں، قادری ہیں، ہم بھی چشتی ہیں، قادری ہیں، اب کہاں بچیں گے آپ؟ ایک ہمارے دوست ہیں ٹپلیکن ایسو مسجد میں، ان کا گھر وہاں شفٹ ہوا تو وہ نماز کے لیے گئے، وہاں کا امیر آگے جو ہے مسجد کے گیٹ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اب نیا بکرا ذبح کرنا ہے نا اسے، پھر وہ نماز پڑھ کے میرے پیر بھائی ہیں، میرے بچپن کے دوست، السلام علیکم، ماشاء اللہ کتنا پیارا چہرہ ہے، کتنا نورانی چہرہ ہے، باقی ان کا نورانی چہرہ ہے، بات کچھ سمجھ میں آئی۔ صبح آ کے جو ہے گشت کر کے دروازہ مارتے جی، رات بھر گھراٹے مار کے سو کر آنکھوں میں شیپڑے وغیرہ چکنی جو صورت والا دروازہ، کتنا نورانی چہرہ ہے، دیکھو کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب یہ بیچارے نماز پڑھ گئے تو پکڑ لیا، السلام علیکم، السلام، ماشاء اللہ۔ اب یہ پہچان لیا میں حنفی ہوں، ہم بھی حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم مقلد ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم چشتی ہیں، ہم بھی چشتی ہیں، شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا سلسلہ ہمارا ہے، ہم چشتی الصابری ہیں، ہم حضرت عبدالحق علی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا تعلق ہے، ابو النعالی سے ہمارا تعلق ہے، حضرت ترپانی پتی سے ہمارا تعلق ہے، علاء الدین صابر پیا سے ہمارا تعلق ہے۔ کیا بولے پریشان ہو گئے، کیا بولنا، چھوڑ ڈالو بھائی، گھر جانا مجھے چھوڑو۔ حنفی بولے تو نہیں چلا، سنو میں آپ کو ایک فارمولا دے کے جاتا ہوں آج۔ حنفی بولے تو ضرورت ہے، چھوڑتے نہیں، توجہ، حنفی بولے تو چھوڑتے نہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی بولے تو بھی نہیں چھوڑتے، درگاہ کو جاتا ہوں بولے بھی تو نہیں چھوڑتے، فاتحہ پڑھتا ہوں بولے بھی تو نہیں چھوڑتے۔ کب چھوڑتے؟ اعلیٰ حضرت کو پکڑو، خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، زندہ آباد، سبحان تو ان اللہ، خبیث سے بچنا ہے، اعلیٰ حضرت کا، یہ ایک واحد سبیل ہے، وہ ہے اعلیٰ حضرت کی شخصیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، وہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذات مرتبت۔ اگر اعلیٰ حضرت والے ہم بچ جائیں تو یاد رکھو یہ خبیث ہمارے قریب نہیں آ سکتے۔ اور ایک بات، ایک انفارمیشن دیتا ہوں میں، پوری مدراس میں ایک ہی ایک مسجد ہے، میں جا کے بتاتا ہوں ہمارے متوسطین، ایک ہی ایک مسجد، ایک ہی ایک مسجد، وہ بھی سینٹر آف دی سٹی میں ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن الحمدللہ صرف ایک مسجد وہاں لکھا ہوا ہے۔ اکثر مسجد میں آپ دیکھے ہوں گے نال مذہب، تمل میں لکھتے ہیں 4 مذاہب والے آنا، ٹوپی پہننا، مسواک رکھنا وغیرہ چاہنا، یہ سب کنٹھا کھانی نہیں، کیا لکھے؟ اعلیٰ حضرت والے یہاں زبان کھول سکتے ہیں، ورنہ نماز پڑھ کے صرف چلتے پھرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہاں ہے؟ یہ پدو پیٹ میں ایک علاقہ ہے، مین سٹی میں، جہاں موسیٰ شاکر رحمۃ اللہ علیہ درگاہ محمود، اس کے پیچھے بالکل مسجد کا نام مسجد ابراہیم، ماشاء اللہ ہمارے ربانی حضرت کے مرید، شاید وہ مرید ہے یا جی ان کے کون سیٹ صاحب کی طرف سے ایک نیک کام ہوا ہے، باقاعدہ لکھ دیا گیا ہے، تمل میں بھی، اردو میں، انگلش میں بھی لکھ دیا گیا ہے، 3 زبانوں میں ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں صرف یہ بریلوی مسلک کی مسجد ہے، وہاں یہ دم نہیں ہلاتے، وہاں دم نہیں ہلاتے۔ تو آپ کو چاہیے کہ پہلے مسجد کو آنا شروع کر دیں آپ۔ صحیح ہے، وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، ان گھروں میں جنات بسیرا کرنے لگتے ہیں جہاں انسان نہیں جاتا۔ سنی مسجد کو نہیں جانے کی وجہ سے ان وہابیوں نے گھیرا دے لیا۔ بے شک، بے شک، آج ہم مسجد کو پابندی سے جاتے،
تو ان وہابیوں کے ہاتھ ہماری مسجدیں نہیں جاتی، ہماری مسجدیں نہیں جاتی، اس لیے نماز پڑھیے اور مسجد میں پڑھیے۔ اگر ہمارا ایمان بھی دیکھیے، اگر ایمان جو ہے وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، برائے نام چاہیے، نماز کو دہرا لیجیے، نماز کو دہرا لیجیے، لیکن مسجد سے تعلق رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ہاتھ میں بالکل مسجد نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم مسجد کو نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے، اور مسجد کیا ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے مسجد کو وہ تعمیر کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان باللہ، وہ ایمان بالرسالہ، وہ ایمان بالآخرہ رکھنے والے یہی مسجد کو جاتے ہیں۔ تو مسجد سے تعلق رکھیے، کمیٹی میں ممبر بن جائے۔ ابھی میں دیکھا ایک منحوس کو جو ہے پڑوے کی ٹوپی پہنا ہوا درگاہ کے باہر نکل رہا ہے۔ اللہ حضرت کو شاید پتا ہوگا، بہار میں منگیر بول کے مقام ہے، منگیر خانخواہ۔ اب دیکھیے، جب منگیر کا نام آئے تو آپ نے فوراً کہہ دیا خانخواہ منگیر۔ وہاں کا نظام آپ کو پتا ہے؟ میں نے پڑھا ہے، دیکھا تو نہیں، سنا ہے کہ ایک زمانے میں وہاں حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کی مزار پاک ہے، جو مرجع حسنات و خلائق بنی ہوئی تھی، لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، زیارت گاہ خاص و عام تھی۔ لیکن ان تبلیغوں نے ان کے خانواد، ان کے اولادوں کو پکڑ کر جماعتوں میں لے جانا اور پھر وہاں سے مدرسوں میں داخلہ کرانا۔ اس کے بعد یہ چیز آگے بڑھتے بڑھتے دیوبند تک پہنچ گئے، اور انہی کے خاندان والے سب جو ہے مفتیاں بن گئے۔ کہاں کے مفتی؟ قاسمی بن گئے، سہارنپوری بن گئے، ندوی بن گئے، سب وہابی بن گئے۔ اور درگاہ شریف کو ہمارا لاک ڈاؤن تو کھل گیا، وہ ہمیشہ کے لیے لاک ڈاؤن نہیں ہوا۔ درگاہ بند اور دارالفتہ شروع کر دی، فتویٰ درگاہ میں بیٹھ کے درگاہ کے خلاف جو فتویٰ نوشی کر رہی۔ یہ کس کی غفلت ہے؟ یہ 4 لڑکے ہیں تو تبلیغ والا، دیوبندی، اہل حدیث، 2 بچوں کو حافظ یا عالم بناتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسکول بھیجتے ہیں۔ ہاں، وہ بچہ بالکل کن ذہن والا ہے، ریجیکٹڈ ہے، تو اسے مدرسے میں جا کے چھوڑتے ہیں۔ وہ بچہ امت کی کیا اصلاح کر سکتا ہے؟ ریجیکٹڈ پیس اس کو جا کے کہاں چھوڑتے ہیں؟ مدرسوں میں جا کے چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آج شہر مدراس کا ماحول کیا ہے؟ تربیت البنات کے نام پر، مدرسۃ البنات کے نام پر لڑکیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ 3 سال مبلغہ کورس، 3 سال عالمہ کورس، 3 سال میں ٹوٹل ذہن کو جو ہے واش آؤٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی ہے پوری وہابیت کو جو ہے سکہ جما دیتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ 10th کے بعد، +2 کے بعد ایک ایسا جگہ وہاں ہے ماشاءاللہ، ہمارے خیر البریہ نامی ایک سنی مدرسہ ہے، تمل اردو مدرسہ نہیں ہے وہاں پر، خیر البریہ ہے، اور ابرار الحسنات بالبنات والا رائے پورم کے اندر ایک مدرسہ ہے، ایناور میں سنی مدرسہ ہے، لیکن اردو بولنے والے لڑکیوں کے لیے نہیں، تمل ٹو عربی یا انگلش ٹو عربی، اردو ٹو عربی نہیں۔ 3 سال میں مبلغہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لڑکی گھر میں آنے کے بعد پورا ماحول بنا دیتی ہے، بچے کو عالم بناتے۔ کہاں بناتے؟ پہلے باقیات، ہم 1 سال پڑھے باقیات میں، خیرت حفظ پڑھا، میں پڑھتے وقت میں جماعت کا کوئی زیادہ زور نہیں تھا، لیکن آج وہاں کا ماحول کیا ہے؟ 1 سال میں کم از کم 40 دن جماعت میں نکلنا، باقیات کا یہ مسلک بن گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت خطب بیلور رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ اور شاگرد ہے اعلیٰ حضرت شمس العلماء مولانا عبد الوہاب قادری بیلوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت مگن سے کہتے ہیں، ان کا مسلک، ان کا مشرب یہ کی تھا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ وہی مسلک، وہی مشرب،
لیکن آج وہ مدرسہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. ابھی مصباح الہدیٰ ابھی حال میں زیادہ دور بھی نہیں، نیڈور یہاں سے قریب پڑتا نا، نیڈور کا مدرسہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. مصباح العلوم یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کرے، فکر کرے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ فرماتا ہے تدبر کرو، تفکر کرو. تدبر و تفکر انسان کو منزل تک پہنچانے کا وسیلہ بنتا ہے. ہر باپ، ہر ماں یہ عزم کر لے کہ میرا ایک بچہ یا ایک بچی سنی صحیح عقیدہ عالم بنے، سنی صحیح عقیدہ حافظ بنے، حافظ قرآن عالم دین بنے. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت چھوٹی سی کتاب ہے، ایک تو فتاوی رضویہ شریف، وہ تو 30 جلدوں پر مشتمل ہے، کم و بیش 30 جلدوں پر. اور مختصر فتوی کی کتاب جو ابتدا میں آپ نے لکھی ہے احکام شریعت جسے کہتے ہیں. احکام شریعت میں کسی نے آپ سے، اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا وہابیوں کے مدرسے میں ہمارے بچوں کو بھیجنا یعنی پڑھانے کے لیے کیسا ہے؟ کیا ہم ہمارے بچوں کو وہابی مدرسے میں بھیج سکتے کیا؟ تو آپ نے اس قصہ میں کیا جواب دیا ہے؟ الجواب، اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا سنیے آپ. اللہ اکبر. آپ نے لکھا ہے وہابیوں کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. وجہ یہ ہے بنیادی کسوٹی ایمان ہے. ایمان تمہارا سلب ہو جائے گا، پھر پڑھنا نہیں پڑھنا دونوں یکساں ہے. تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا. ایمان رسول، ایمان کیا؟ محبت رسول ایمان ہے، عظمت رسول ایمان ہے، تعظیم رسول ایمان ہے. عظمت رسول، تعظیم رسول، عشق رسول کو چاٹنے والے، ختم کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہیں یہ لوگ. بے شک بے شک. تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. تو آپ سے میری عاجزانہ درخواست ہے، میں آپ سے ملتمس ہوں ایک بچے کو عالم دین بناؤ. سنی مدرسہ جو بھی سنی ہے سنی عقیدہ مدرسہ تحقیق کرو. ایسے مولانا حضرات سے ملو، تحقیق کرو کہ باقی وہ سنی مدرسہ ہے کہ نہیں. چاہے وہ بنات کا مدرسہ، لڑکیوں کا مدرسہ ہو یا لڑکوں کا مدرسہ ہو. وہاں کے ناظر کون ہے، وہاں کے ناظر کون ہے جی، وہاں کے فاؤنڈر کون ہے، وہاں کے بانی کون ہے. یہ سب تحقیق کرنے کے بعد آپ اپنے بچوں کا داخلہ کریں، ایڈمیشن کریں. ایک بچے کو، اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ سنی مدرسے میں، اور ایک بچے کو یا ایک لڑکی کو عالمہ یا عالم بناؤ. اپنے بچے کو عالم بناؤ. الحمدللہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں ایک سنی عالم بن جائے تو ماشاءاللہ. اس لیے فرمایا گیا العلم نور، علم نور ہے. یہ کیا نور ہے؟ عشق مصطفیٰ کا نور ہے. سبحان اللہ، کو جو ہے اجالا کر دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. بے شک. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. پڑھیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکا، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ کیا چمک ہے؟ مصطفیٰ کے محبت کی چمک ہے، تعظیم مصطفیٰ کی چمک ہے، عزت مصطفیٰ کی چمک ہے. تو یاد رکھو، عزت مصطفیٰ کا درس لینا چاہتے ہو، تعظیم رسول کو جاننا چاہتے ہو، عشق مصطفیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو، اعلیٰ حضرت کے در پہ آ جاؤ. کیا بات ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یہ وہ در ہے جو تمہیں مدینے تک پہنچانے والا در سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ. بے شک. بغداد تک پہنچانے والا در ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اتنے بڑے وقت کے مجدد، سادات کا احترام، ادب و احترام ان کے دل میں کتنا ملحوظ تھا. مارہرہ شریف، اللہ اکبر. حضرت سید آل رسول قدس اللہ سرہ العزیز آپ کے پیر و مرشد ہیں. حضرت سید برکت اللہ مارہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سادات
حسنی بھی ہے, حسینی بھی ہے, نجیب الطرفین ہے. آپ نے سیدوں کے ہاتھ پر بیعت کی اور بتایا کہ یہ ایسا دامن ہے کبھی میلا نہیں ہوتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا سیدوں کا دامن کبھی میلا نہیں ہوتا. اگر میل والا وابستہ ہو جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. بے شک, بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے, بے شک. یہ ایسا دامن ہے سیدوں کا کہ کیونکہ پاک کرنے والا کوئی آیا غیرہ تو خیرہ نہیں, سیدوں کو پاک کرنے والا اللہ پاک کی ذات ہے. بے شک, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. اللہ تعالیٰ اہل بیت کو پاک کر دیا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت کا مشن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر, انی ترکت ثقلین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, اسے مضبوطی سے تھام لو, اسے پکڑ لو, اسے اپنا لو. القرآن وَأَهْلُ بَيْتِ عِتْرَتِهِ, یہ قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے, میری عطرت ہے. اللہ اکبر. توجہ چاہتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میرے میں ازواج کو چھوڑ جا رہا ہوں, میرے صحابہ کو چھوڑ جا رہا ہوں, انہیں اپنا لو نہیں, اہل بیت فرمایا. توجہ چاہتا ہوں, کیا فرمایا, انی ترکت ثقلین القرآن و